السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں ہی کا کیا دھرا ہوتا ہے، اور بہت ساری ہماری کوتاہیاں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ آج پوری قوم پریشان ہے، بلکہ پوری دنیا پریشان ہے۔ ایک اللہ کی چھوٹی سی مخلوق، نیم جان اور بالکل حقیر، مچھر سے بھی کروڑوں گنا چھوٹی اور آنکھوں سے نظر نہ آنے والی کرونا وائرس سے۔ اس حوالے سے گزشتہ ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ جتنے بھی دنیا میں عذاب آتے ہیں وہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ آج ہماری نگاہیں اتنی خیرہ ہو چکی ہیں کہ ہم اس حوالے سے سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہماری مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک جگہ کسی کو سزا مل رہی تھی اور کسی نے اس محقق کو کہا کہ ذرا ریسرچ کریں کہ اس کو سزا کیسے مل رہی ہے، کیوں مل رہی ہے۔ تو اس نے کہا ایک سٹک ہے اور گول سی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر مختلف کلر بھی کیے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی نے اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ وہ جب زور سے لگاتا ہے تو اس کی چوٹ سے مجرم کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ روتا ہے۔ اس نے کہا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کہتا نہیں، بس میں نے تو یہی دیکھا ہے، میں اس لیے یہی بیان کروں گا۔ ایک سٹک ہے گول سی 2 فٹ کی، اتنا اس کا سائز ہے، ایک صاحب نے اسے پکڑا ہوا ہے، وہ زور سے یوں مارتا ہے، جب اس کو لگتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہمارا یہی حال ہو چکا ہے کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کے نہیں دیکھتے۔ جو قرآن ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری نگاہ اس پہ ٹکی ہے کہ کیسے ہو رہا ہے۔ قرآن ہماری نگاہ اس طرف لے کے جانا چاہتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کا واحد جواب ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، انسانوں کی نافرمانیوں اور رب کی بغاوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے جتنے بھی وبائی امراض ہیں ان کی کہانی اور ان کی تفصیل میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے پیغمبر کی زبان اقدس سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، اس کی حدیث نمبر 5374 ہے۔ اس دور کی سب سے خطرناک وبائی بیماری تھی طاعون، اسے طاعون کہتے تھے۔ طاعون ایسا نکلتا تھا جسم کے اندر، پھوڑے، پھنسیاں، سوجن، پھر سوزش بہت زیادہ، پھر ان کا بہنا، عجیب قسم کے جسم کے اوپر زخم ہو جاتے تھے، خصوصاً نرم جگہوں پہ، بغلوں کے نیچے ہو گئے، اس جگہ پہ ہو گئے، نرم جگہوں کے اوپر وہ نکلتے تھے۔ اور جب نکلتے تھے تو کبھی سیاہ رنگ ہو جاتا تھا جسم کا، کبھی بالکل نیلا ہو جاتا تھا اس حصے کا، بڑی شدید قسم کی تکلیف ہوتی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے مسلسل کوئی گند بہ رہا ہو اور جسم کے اوپر پھوڑے پھنسیاں ہوں، اس سے پھر وہ پھیل جاتا، دوسرے کو لگا، تیسرے کو لگا، چوتھے کو لگا، اور اس قدر زیادہ پھیلتا کہ باقاعدہ اس کے اوپر ہمارے علماء نے 30 کے قریب کتابیں لکھی ہیں اس موضوع کے اوپر۔ طاعون کی حقیقت، اس کی تاریخ، اس کی وجوہات، علماء اسلام نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے۔ ان میں سے ایک کتاب الحمدللہ جسے میں نے تقریباً تھارولی اسٹڈی کیا ہے، امام ابن حجر رحمہ اللہ کی ہے، بذل المعون فی فضل طاعون، جس میں انہوں نے اس کی ہسٹری جمع کی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں، امام ترمذی نے، محدثین نے اس کے اوپر چیپٹرز بھی باقاعدہ قائم کیے ہیں۔ طاعون یعنی وبائی بیماری، جو اس دور کی سب سے زیادہ پھیلنے والی بیماری تھی، جس کو پلیگ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہماری ماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ طاعون کیوں پھیلتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
اب بحیثیت مسلمان اس حدیث پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ پوچھنے والی ہماری ماں جی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ کان عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء، عائشہ یہ ایک عذاب ہوتا تھا جو اللہ جس پہ چاہتا تھا بھیج دیتا تھا۔ فجعلہ اللہ رحمتا للمؤمنین، لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ نے اسے رحمت بنا دیا ہے۔ کان لہ مثل اجر الشہید، طویل حدیث سے آپ نے فرمایا کہ میری امت پہ اگر اس طرح کا عذاب آئے تو جو شخص وہاں صبر کے ساتھ ٹھہرا رہے گا، اللہ میری امت کے اس شخص کے لیے شہید جیسا اس کو اجر عطا کرے گا۔ اس لیے امام ابن حجر نے اس کتاب کا نام رکھا بذل المعون فی فضل التعاون۔ اہل ایمان کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی وبائی بیماری پہ اگر کوئی صبر کرتا ہے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کے برابر اور شہید کے برابر اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو طاعون کی بیماری تھی وہ ایک عذاب تھا، اور طاعون چونکہ ایک متعدی قسم کی پھیلنے والی بیماری تھی، اس وجہ سے ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو آج کل شکل ہے جس کو ہم کرونا وائرس کہتے ہیں، کیونکہ طاعون کی ایک وضاحت علماء نے، بعض علماء کے نزدیک ہر وبائی بیماری طاعون ہے، اور بعض علماء کے نزدیک ہر وبائی بیماری طاعون نہیں، وبائی ایک خاص بیماری تھی جسے طاعون کہا جاتا۔ دونوں صورتوں میں ہی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وبائی امراض جس سے بہت زیادہ اموات واقع ہوں وہ کفار، مجرم، باغی، اللہ کے نافرمان لوگوں کے لیے وہ عذاب ہوتی ہیں، اور اہل ایمان صبر کرنے والوں کے لیے اللہ اس تکلیف کو باعث اجر، باعث شہادت اور بلندی درجات اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ کیسے شروع ہوئی تھی یہ بیماری؟ یہ بھی باقاعدہ احادیث اور آثار سے اس کی وضاحت بھی ملتی ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روایت کی سند کو حسن قرار دیا ہے، اور مسند مطین کے حوالے سے یہ روایت لے کے ہیں اپنی اس عظیم کتاب میں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نقاب کشائی کرتے ہیں کہ یہ وبائی بیماری کیسے شروع ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں ان نبی من الانبیاء یعصاہ قومہ، اللہ کے ایک پیغمبر کی اس کے قوم نے نافرمانی کی تھی، تو اللہ کے اس پیغمبر نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان نافرمانوں کو، ان باغیوں کو سزا دی جائے، تو رب کریم نے اس پیغمبر سے پوچھا بھوک کی سزا دی جائے، یا دشمن مسلط کیا جائے، یا موت مسلط کی جائے؟ تو اس پیغمبر نے رب تعالیٰ سے کہا موت دقیق، یا اللہ خفیہ قسم کی موت ان کے اوپر مسلط ہو۔ اس بد دعا کے نتیجے میں اور اس قوم کی بغاوت اور نافرمانیوں کے نتیجے میں سلط اللہ علیہم الطاعون، اللہ نے ان پہ طاعون کو مسلط کیا۔ اس طرح سے طاعون کی بیماری کا آغاز دنیا میں ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے فرمان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک عذاب تھا جو سابقہ قوموں کے اوپر بھیجا جاتا تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑی عظیم حدیث بیان کرتے ہیں جامع ترمذی میں۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عصر کے بعد اور بعض روایات میں فجر کے بعد آہستہ آہستہ ایک دعا پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ نبیوں میں سے ایک نبی تھا جس کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب بھیجا تھا۔ تو میں جب اس نبی کے واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں اللہم بک اقاتل و بک اصاول ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس حدیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم کے اوپر یہ عذاب مسلط کیا، موت کا عذاب، ایک دن کے اندر
70,000 لوگ مرے۔ بعض مفسرین نے قرآن مجید کی اس تفسیر میں بھی اس وبائی مرض کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، جو جہاد سے بھاگتے ہوئے، موت سے بھاگتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے کہا تم مر جاؤ۔ قرآن مجید میں ہے یہ، لیکن اس کی وضاحت میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی وضاحت میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ بھاگے تھے جہاد سے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے طاعون سے بھاگے تھے، اور اللہ نے ان کے اوپر موت کو مسلط کر دیا، اور ہزاروں کی تعداد میں موقع پر ہی وہ مر گئے۔ گویا ان آیات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے اللہ اور اللہ کے رسول ہمارا یہ ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں اصل میں اللہ کی طرف سے عذاب ہوتی ہیں۔ ان سے اگر بھاگنا ہے تو اللہ کی طرف بھاگیں، توبہ کی طرف بھاگیں، نیک اعمال کی طرف بھاگیں، مساجد کی طرف بھاگیں، نماز کی طرف بھاگیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اس حوالے سے ایک اور روایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسے بھی امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے بذل المعون کے اندر لکھا ہے، اور اس میں بھی یہی ہے، ذرا اس میں پیغمبر کی وضاحت ہے کہ یہ پیغمبر جناب داؤد علیہ السلام تھے۔ ممکن ہے مختلف انبیاء کی اقوام پر اللہ تعالیٰ نے اس وبائی بیماری کو مسلط کیا ہو، اور خصوصاً حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں امام ابن حجر کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری قوم بہت زیادہ باغی ہو چکی ہے، تو انہوں نے رب تعالیٰ سے اس حوالے سے استفسار کیا ہوگا، بد دعا کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اختیار دیا کہ ان پہ کیا عذاب بھیجوں، تو اللہ کے اس پیارے نبی نے بھی رب تعالیٰ سے جب یہ دعا کی تو اس قوم کے اوپر طاعون کو مسلط کیا گیا، وبائی بیماری کو صرف 3 دن کے لیے بھیجا گیا۔ 3 دنوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کے باغی 70,000 لوگ اس وبائی بیماری سے مر گئے۔ پھر اس پیغمبر کو پھر بھی ترس آیا، کہا اللہ میری قوم کو اس سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پھر حضرت داؤد نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی ہے تو اس شکرانے کے طور پہ آؤ اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تکمیل ہوئی۔ تو ان روایات اور ان آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کے گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ بعض دفعہ ان سے زمین کو صاف کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف واپس پلٹیں، وبائی بیماری کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ سابقہ دور میں وہ بیماری زیادہ تر طاعون کی خاص بیماری ہوتی تھی، اور آج اقوام عالم نے جو ظلم ڈھائے ہیں زمین کے مختلف خطوں پہ، اللہ نے ان کے اوپر کرونا وائرس کو مسلط کر دیا ہے۔ کون کون سے وہ گناہ ہوتے ہیں اور کون کون سی وہ برائیاں ہوتی ہیں بالخصوص جن کی وجہ سے عذاب مسلط ہوتا ہے، انشاءاللہ ہمارے یہ سیشن جاری ہیں۔ 3رے سیشن میں اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہماری قوم کو اللہ توفیق دے کہ وہ اللہ کی طرف واپس پلٹیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں قرآن مجید میں کہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے، یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے، چھوٹے چھوٹے عذاب سکھاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے عذابوں میں یہ دنیا کی بیماریاں اور تکلیفیں اور قتل و غارت اور یہ بے چینی اور بے امنی کا ماحول اور قبر کا عذاب مراد ہے۔ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ واپس پلٹ آئیں، اپنی اوقات کو یاد کریں، اللہ کی عظمت اور اس کی پکڑ کو یاد کر کے اللہ کی طرف، تاکہ لوگ واپس پلٹیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہوتی ہے، اور کیا حکمتیں ہوتی ہیں، اور مزید اس کے کیا اسباب و علل ہوتے ہیں، شرعی حوالے سے مانوی اور روحانی وجوہات کیا ہوتی ہیں،
علاج کیا ہوتے ہیں. ہماری گفتگو اس حوالے سے جاری رہے گی. اور آخر میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، اس گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ظاہری تدابیر اور ظاہری اسباب ہیں ہم ان کا انکار کر رہے ہوں. ظاہری اسباب اپنی جگہ پر ہیں، وہ ظاہری اسباب ہیں، مادی اسباب ہیں، ہمیں ان سے کوئی انکار نہیں. ظاہری تدابیر، ظاہری احتیاطیں، ان سے بھی کوئی انکار نہیں، وہ تو 99% لوگ بیان کر ہی رہے ہیں. بحیثیت دین کے عالم کے یا قرآن کے طالب علم کے ہم آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ان ظاہری اسباب کے پیچھے کچھ باطنی اسباب ہوتے ہیں. اللہ کا بڑا کوئی پلان ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی پکڑ کا بھی کوئی سلسلہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی بھی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں. ان کی نقاب کشائی اور ان کی وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا بھائی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو ایسا نرم کر دے کہ اس پہلو پہ بھی ہم سوچنے کی زحمت گوارا کریں. مجھے اور آپ کو اللہ اسلام ایمان والی زندگی نصیب فرمائے اور پوری دنیا کو اللہ اس پریشانی اور اس مصیبت سے نجات نصیب فرمائے. اور جو توبہ کی طرف مائل نہیں ہو رہے ان ظالموں پہ اللہ ان کو مسلط کر دے، اور جن کے دل نرم ہیں، گداز ہیں، رب سے ڈرنے والے ہیں، ان کو اللہ اس سے نجات نصیب فرمائے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.